اسلام آباد میں کسی احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پی ٹی آئی کے 24 نومبر کے احتجاج کے خلاف تاجروں کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ کہا اسلام آباد انتظامیہ مروجہ قانون کے خلاف دھرنا، ریلی یا احتجاج کی اجازت نہ دے، امن قائم رکھنے کے لیے انتظامیہ قانون کے مطابق اقدامات کرے۔ تحریک انتشار کے احتجاج کا مقصد ملک میں فساد پھیلانا ہے۔ اسلام آباد میں لشکر کشی کرنے والوں کی سازش ناکام ہو گئی۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو فوری گرفتار کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے خبردار کر دیا۔ کہا پی ٹی آئی اپنے سیاسی احتجاج کے لیے سرکاری وسائل استعمال کرتی ہے، سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال روکا جائے گا۔ جلد سے جلوس میں شریک سرکاری اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ دھمکیوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اسلام آباد میں کسی احتجاج کی اجازت نہیں دیں گے۔ جو ڈی چوک آئے گا گرفتار ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا 2 ٹوک پیغام۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا مذاکرات کا حامی ہوں لیکن فی الوقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا اختیار میرے پاس نہیں، عدالت کے پاس ہے۔ جلسے کی اجازت دی جا سکتی ہے، وفاق پر حملہ آور ہونے کی نہیں۔ پی ٹی آئی سر توڑ کوششیں کر رہی ہے کہ 24 نومبر کا احتجاج نہ کرنا پڑے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دعویٰ۔ کہا بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا ممکن نہیں، یہ اب راہ فرار ڈھونڈ رہے ہیں، گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے 24 نومبر کو ہر حال میں احتجاج کرنے کا کہا ہے۔ کارکن کسی بھی ابہام والی اطلاع پر کان نہ دھریں، احتجاج کے لیے ہر صورت باہر نکلیں۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا احتجاج کی کال رول آف لا، عدلیہ کی آزادی اور تمام سیاسی اسیران کی رہائی کے لیے ہے۔ ریاست کے خلاف الجہاد الجہاد کے نعرے لگا کر پی ٹی آئی نے خود کو ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ ثابت کر دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی تنقید۔ کہا پی ٹی آئی کے 90% لوگ 24 نومبر کے احتجاج کے خلاف ہیں۔ فتنہ پارٹی نے جہادی اسکواڈ کو مسلح کیا۔ یہ اسکواڈ اسلحہ، شیلنگ، کانچ اور ربڑ کی گولیوں سے لیس ہوگا۔ ریاست کو کمزور مت سمجھیں، ہمیں جتھوں اور بلوائیوں کا علاج کرنا آتا ہے۔ پنجاب کے 3 اضلاع راولپنڈی، اٹک اور جہلم میں رینجرز طلب۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی وزارت داخلہ کو باضابطہ درخواست بھجوا دی۔ راولپنڈی اور اٹک میں آج سے غیر معینہ مدت تک رینجرز کے 2 ونگز کی خدمات طلب۔ جہلم میں آج سے 27 نومبر تک رینجرز کی 1 کمپنی تعینات کرنے کی سفارش۔ راولپنڈی میں 26 نومبر تک دفعہ 144 نافذ۔ ہر قسم کے جلسے، جلوس، ریلیوں اور 4 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق دفعہ 144 کا نفاذ راولپنڈی میں ممکنہ دہشت گردی، بد امنی اور شدت پسند سرگرمیوں کے خدشے کے باعث کیا گیا۔ چیف سیکرٹری کے پی نے آئی جی پختونخوا سمیت تمام صوبائی اداروں اور انتظامی سربراہان کو مراسلہ لکھ دیا۔ واضح کیا کہ تمام ملازمین بلا خوف و خطر اور سیاسی ہمدردی سے بالاتر ہو کر قانون و آئین کے مطابق فرائض ادا کریں۔ سیاسی دباؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے قانون کی پاسداری کو یقینی بنائیں۔ سرکاری وسائل اور اختیارات کا ناجائز استعمال کسی صورت نہ کیا جائے۔ تحریک انصاف کے احتجاجی سیاست سے پریشان شہری بھی عدالت پہنچ گیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں 24 نومبر کے احتجاج کے خلاف ریٹ پٹیشن دائر کر دی۔ درخواست گزار جلال الدین نے موقف اپنایا کہ پی ٹی آئی کا 24 نومبر کا احتجاج غیر قانونی اور عوام کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ صوبے کے وسائل سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، احتجاج کی آڑ میں غیر قانونی سرگرمیوں سے روکا جائے۔ بانی پی ٹی آئی راولپنڈی تھانہ نیو ٹاؤن کے مقدمے میں گرفتار۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ سربراہ تحریک انصاف کی مقدمے سے ڈسچارج کرنے کی درخواست مسترد۔ سندھ حکومت
حکومت کی چولستان کینال کی شدید مخالفت، چولستان کینال کو CCI ایجنڈے میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ محکمہ بین الصوبائی تعلقات کا مشترکہ مفادات کونسل کو خط لکھا، سندھ میں پانی کی کمی ہے، نئے کینال کے لیے پانی کہاں سے آئے گا؟ معاملے کو مشترکہ مفادات کونسل میں رکھا جائے گا۔ اگر یہ کنسنسس کے ساتھ نہیں کیا جاتا، اگر سیاسی طور پہ جو اعتراضات ہیں، کمیونٹیز ہیں، خاص طور پہ لوور ایرین علاقے سے، سندھ سے، بلوچستان کے، ان کے جو اعتراضات ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، تو اس قدم سے ہم یہ پورا منصوبہ کو متنازع بنائیں گے۔ سندھ اور بلوچستان کے اعتراضات نہ سنے تو دریائے سندھ پر کینال کا منصوبہ متنازع ہو جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا انتباہ، کہا تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے، اپنی رائے کے زبردستی نفاذ سے منفی اثر ہوگا، کالا باغ ڈیم کی طرح متنازع نہ بنائیں۔ پانی کے انتظام پر سندھ کے خدشات بے بنیاد نہیں، موقف واضح ہے کہ چھوٹے کسانوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات اور مدد کی ضرورت ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں پانی سب کا مشترکہ حق ہے، بغیر اتفاق کوئی منصوبہ شروع کرنا مناسب نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے 26ویں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء کی ملاقات، مریم نواز نے حکومتی کارکردگی پر 2 گھنٹے بریفنگ دی، کہا سیاسی عدم استحکام سے ترقی اور خوشحالی کا سفر متاثر ہوتا ہے، اس موقع کو جلد از جلد کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، حکومتی اقدامات کے مثبت اثرات سامنے آ رہے ہیں، شرکاء نے مریم نواز کو سپر CM کا خطاب دے دیا۔ پنجاب حکومت کے اقدامات کارگر ثابت، صوبے میں اسموگ کا زور ٹوٹ گیا، صوبائی حکومت نے بیرونی سرگرمیاں بحال کر دیں، تفریحی مقامات، پارکس، چڑیا گھر اور کھیل کے میدان آج سے دوبارہ کھولنے کی اجازت، محکمہ ماحولیات نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، دکانیں، شاپنگ مالز اور مارکیٹس پورا ہفتہ رات 8 بجے بند ہوں گی، احکامات کی خلاف ورزی پر دفعہ 188 کے تحت سزا ہوگی۔ چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے دھوکہ، بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز کا دورہ، مختلف اسٹالز کا جائزہ لیا، دفاعی صنعت کے فریم ورک کے قیام کی حوصلہ افزائی کی، سربراہ پاک فضائیہ نے غیر ملکی وفود سے بھی ملاقات کی، ایرو اسپیس آلات کی خرید و فروخت اور دفاعی صنعت میں خود کفالت بڑھانے پر بات کی، کہا فریم ورک کا مقصد ایرو اسپیس شعبے کی ترقی میں مسائل دور کرنا ہے۔ آئیڈیاز 2024 میں پہلی بار NRTC نے خودکار بم ڈسپوزل روبوٹ متعارف کروا دیا، روبوٹ میں نٹس روبوٹک آرم 40 پاؤنڈ تک کے بم کو ڈکٹیٹ کر کے ناکارہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کا سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کرنے پر اظہار افسوس، ترجمان دفتر خارجہ کا افغانستان میں دہشت گرد گروپس کی بیرونی حمایت پر تشویش کا اظہار، ہفتہ وار بریفنگ میں کہا مقبوضہ کشمیر کے عوام کے مصائب عالمی توجہ کے منتظر ہیں، امید ہے بھارت تمام شہریوں کی مذہبی آزادی یقینی بنائے گا، ممتاز زہرا بلوچ کی UAE کی جانب سے پاکستانیوں پر ویزا پابندی لگانے کی بھی تردید۔ غزہ میں جنگی جرائم کے مرتکب اسرائیلی وزیر اعظم اور سابق وزیر دفاع کے وارنٹ گرفتاری جاری، غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق نیتن یاہو اور یوف گیلن کے وارنٹ گرفتاری عالمی فوجداری عدالت نے جاری کیے، کسی دوسرے ملک جانے کی صورت میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس 96 اور پھر 97,000 کی تاریخی حد بھی عبور کر گیا، مارکیٹ 1,781 پوائنٹس کے اضافے سے 97,328 پر بند ہوئی۔ اور سوات میں موسم سرما کی پہلی برف باری، سیاحوں نے بڑی تعداد میں سوات کے تفریحی مقام عالم جبہ کا رخ کر لیا، سیاحوں کے لیے سرمائی کھیلوں اور دیگر تفریحی سرگرمیوں کا انتظام بھی موجود، سیاح برف باری کے ساتھ چیئر لفٹ، زپ لائن اور دیگر ایڈونچر کھیلوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔